عمران خان کا ایک پارٹی کا ایک ادنا ورکر کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے جو ان چوروں ڈاکوؤں سے جو آپ کو بچا رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ آپ عنقریب دیکھ لیں گے جب یہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ ان کی بری طرح سے ناکام ہوگی، جو کہ بنیادی طور پہ ان کی سیاسی تدفین ثابت ہوگی. آج میں کراچی میں جدھر جدھر لفٹ سے لے کے نیچے تک مجھے لوگ ملتے رہے. میں ایک ادنا سا کارکن ہوں، عمران خان کا میں ایک سپاہی ہوں. لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ان کو مت چھوڑیں، یہ ڈاکو لٹیرے ہیں، ان کے ہاتھ میں پھر یہ کہیں ملک نہ چلا جائے. عام آدمی گاڑیاں روک کر ہاتھ میں لا کر انہوں نے یہ میسج دیا. یہ یہاں میں آپ کو کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ قوم آپ کو جانتی ہے، قوم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے پچھلے 30-35 سال میں کیا تیر مارا ہے، آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے. آج آپ ہمارے 3 سال کا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ہم نے پاکستان کو پیرس کیوں نہیں بنا دیا. بھائی آپ تو صومالیہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم اس کو اب اوپر لا رہے ہیں. آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ پیرس چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے اس کو صومالیہ بنا دیا. تو مختصر یہ کہ جو پولیٹیکل ماحول اپوزیشن اس وقت کریٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر پوری ٹرم عمران خان نے مکمل کر لی تو ان کی سیاست ختم ہے، اور وہ اس سے بھی پہلے اب آ گئی ہے. جب یہ عدم اعتماد ہوگا انشاءاللہ تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے. اور قوم اب اس طور پہ بالکل قائل ہے، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایماندار پرائم منسٹر ہے. جو باقی گزرے ہوئے ہیں ان ساروں نے اس ملک کو لوٹا ہے، غریب عوام کو لوٹا ہے، اور اس ملک کو وہ پیچھے لے گئے ہیں. تو میں یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والے دن ہیں، آنے والا ہفتہ ہے، اس میں پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی جو کہ اپوزیشن نے خود دی ہے ہمیں، کہ ان کی سیاست کا جو کرپٹ سیاست کا، جو اقرا پروری لوٹ مار کا جو ایک سیاست تھی، دور تھا، وہ ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم ایک صاف شفاف سیاست کو آگے بڑھائیں گے. آپ اپوزیشن کو تو کہہ رہے ہیں، بلاول کو ان کی پریس کانفرنس میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو، لیکن جو یہ ابتدا تو پی ایم کے خطابات سے ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ گورنر ہاؤس میں خطاب ہو، اس میں بہت ایگریشن نظر آیا، ساتھ ساتھ اپوزیشن کو انہوں نے نامناسب الفاظ سے بھی پکارا. دوسرا یہ کہ آپ بلاول سے کہہ رہے ہیں کہ سرے محل کا امنی گروپ کا جواب دیں. جواب دینا تو آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی نا. الزامات تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے لگے، لیکن برآمد کچھ نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ تو ناکامی حکومت کی نہیں، حکومت کی ناکامی بالکل نہیں ہے. سوئس اکاؤنٹس کو آپ کو پتہ ہے، سوئس اکاؤنٹس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. سوئس اکاؤنٹس جب پریزیڈنشل امیونٹی لے کے یہ جمہوریت کی خاطر یوسف رضا گیلانی نے ریزائن دیا تھا، یہ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، اس کے پیسے بچانے کے لیے دیا تھا. یہ کوئی ملک کے لیے یا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. اور جو اومنی ہے، یہ سارے کیسز عدالتوں میں ہیں. ہمارے دور میں عدالتیں آزاد ہیں، ہم نے کسی ججز کو یا نیب کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ تو ایک سامنے آئی ہیں چیزیں کہ ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ یہی رہی ہے کہ ہم عوام کو بھی بتائیں اور ہم ان کے کیسز بھی لے کے عدالتوں میں جائیں. اب اگر نہیں ہوتے ہیں، ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے، تو آپ اس کا ذمہ دار ہمیں تو نہیں ٹھہرائیں، لیکن ہماری یہ کاز چلتی رہے گی. ہم اور بھی زیادہ جو بھی حالات آگے بنے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اس کے پیچھے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ اس پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. یہ نہیں ہے کہ قوم غریب سے غریب تر ہو رہی ہے اور یہ جو ہے تو ان کے باہر جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شہباز شریف کو آپ دیکھیں، وہ جو ہے تو اس کے منشی کے اکاؤنٹ میں اگر 4 ارب روپے نکلتے ہیں تو پھر ہم سارے وی ووڈ لائک ٹو آل بی منشیز، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا ہر وہ مقصود منشی بنے. وہ ان کے کیسز قریب آ رہے ہیں، بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، انڈینائبل کانکریٹ پروف ہے. ہم نے اپنا کام کیا ہے، باقی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کریں، اور جلد یا بدیر یہ انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ بتا دیں کہ ایک تو اگر حکومت کے پاس اکثریت ہے جی، تو آپ لوگ اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ دوسرا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باورتی افراد پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل ہوئے، یہ بھی آپ لوگوں نے تاریخ رقم کر دی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت اپوزیشن نے کرنا ہے.
انہوں نے عدم اعتماد کی وہ کیا. انہوں نے 172 لوگ لانے ہیں, ہم نے نہیں لانے. ہم نے کر دیا تھا جب اپنے پرائم منسٹر نے سینٹ کے الیکشنز کے بعد اسلام آباد کے انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا. اب یہ انہوں نے پورے کرنے ہیں 172 لوگ. نمبر 1. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وردی والے لوگ پولیس مانے, آپ کی مراد پولیس سے تھی. یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ فضل الرحمان نے پیدا کیے. جب آپ کی پارلیمنٹ میں جتھے, وردیوں والے جتھے جو کہ پرائیویٹ آرمیز بنائی ہوئی ہیں, وہ جب داخل ہوں گی تو ظاہر ہے کہ جو ہم پارلیمنٹیرینز ہیں ہم تو دست و گریبان نہیں ہو سکتے, پولیس والوں نے ہی ان کو نکالنا تھا. اور آپ نے دیکھا یہ جو ڈرامہ کیا انہوں نے, تو یہ تو ایک اور وہ آتا ہے ایک اپوزیشن پہ کہ اب یہ اس حد تک ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے تو پارلیمنٹ لاجز میں اپنے پرائیویٹ آرمیز کو, پرائیویٹ اس کو گروہوں کو لا رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی سب کچھ. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کیسز پورے جو ہے وہ سبمٹ کر دیں عدالتوں میں, اور پھر عدالتوں کا کام ہے. یہ نظام تو یہی رہا ہے نا کہ 30 سال لوگوں کے مقدمے چلتے ہیں, 35 سال لوگوں کے. سال میں آپ دیکھ لیں تو یہ حکومتیں رہی ہیں نا. ہم سے تو آپ 3 سال بعد یہ پورا سوال کہ جی پورا سسٹم کیوں نہیں چینج کر دیا. بھائی یہ پروسیس ہے, یہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہم اس کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ پہلی ٹرم تھی, اب جو سیکنڈ ٹرم انشاءاللہ ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے ریفارمز کی ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے شروع ہوں گے. دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کہ ووٹ دیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 لوگ تھے جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ اوپنلی ان کا اختلاف تھا, اور ٹھیک ہے وہ انہوں نے دیا ہے. لیکن یہ بھی تو آپ ویڈیوز کی بھی تو بات کریں نا, ان ویڈیوز کی بھی آپ بات کریں جو پیسے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے ووٹ خریدنے کے لیے دیے تھے یوسف رضا کے الیکشن کے, سینٹ کے الیکشنز کے لیے. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو خریدا ہے, یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بالکل جی, یہ تو جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ انہی پہ میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی آفیسر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کہ کرپٹ ہو, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اور وہ کس طرح سے جو سندھ کی جو ایک بری حالت ہے, سندھ کی جو بری حالت ہے اس کو کس طرح سے وہ اوپر اٹھا سکتے ہیں. ہمارا تو یہ کرائیٹیریا ہوگا. جی پاکستان کا جو ایڈیبل آئل کا بل ہوتا ہے وہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر کا ہوتا ہے. یہاں پہ پام آئل کی کاشت کا تجربہ کیا گیا تھا, پام کے درخت لگائے گئے تھے, پھر سیکرٹری چینج ہوا, اصلاً غور یہ نام دے دیتا ہوں, اس کے بعد اس سندھ میں منصوبہ روک دیا گیا. یہ وفاق کا کوئی ایسا اختیار ہے کہ سندھ میں روزگار کو بڑھانے کے لیے ان کے ایڈیبل آئل کو امپورٹ کم کرنے کے لیے 1100 کلومیٹر پہ اگر پام آئل لگا دیا